مفتی احمد رضا خان قادری حبیبی۔ ونستعین ونستغفر ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مقابل له ولا مماثل له ولا مضارع له ونشهد أن سيدنا وكريمنا ومكرمنا وحبيبنا وشفيعنا ومشفعنا وملجانا ومولانا وأعلانا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رحماء بينهم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم۔ محبت کے ساتھ مل کر پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ محسن اہل سنت حافظ نظر علی صاحب کی سفارش اور ان کے کہنے پر کلام جامی رحمت اللہ علیہ پیش کرنے کی سعادت چاہتا ہوں۔ محبتوں کے ساتھ مل کر میرے ساتھ پڑھیں۔ تنم فرسودہ جا پارا سے ہجرا یا رسول اللہ تنم فرسودہ جا پارا سے ہجرا یا رسول اللہ دلم پش مردہ پارا سے عصیاں یا رسول اللہ دلم پش مردہ پارا سے عصیاں۔ آواز بالکل نہیں آ رہی ہے،
میں ایک عاشق کا کلام پڑھ رہا ہوں تو آپ لوگ بھی عاشقوں کی طرح میرے ساتھ مل کر پڑھیں. تنم فر سودھ جا پارا سے ہجرا یا چسوئے مل گزر فارسی کلام ہے اس لیے تھوڑی سی تشریح ذرا سنیں کہ علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، یا رسول اللہ جب میری گلی کوچوں سے آپ کی گزر جو ہو جائے تو آپ کے قدموں کے نشانات پر میری جان قربان ہو. چسوئے من گزر آری منے مس کے زناداری فدائے نقش نہ لینا کنم جا یا رسول اللہ فدائے نقش نہ لینا کنم جا یا رسول اللہ. چبازو اے شفاعت را کشائی بر گناہگارا چبازو اے شفاعت را کشائی بر گناہگارا مکم محروم جمیرا درا یا رسول اللہ مکم محروم جمیرا درا یا رسول اللہ. تنم فر سودھ جا پارا سے ہجرا یا رسول اللہ دلم پج مرد آوارا سے سیا یا رسول اللہ. ماشاءاللہ بہت پیاری محفل اور بہت بڑی محفل. پورے مہینے سے ماشاءاللہ ہر طرف جشن اور خوشیوں کا سلسلہ جاری ہے، اور میں تو یہ مسجد کی رونق دیکھ کر بھی مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی. اور حافظ صاحب نے بتایا کہ ہمارے دوست اعجاز چشتی صاحب اور ان کے دوستوں نے کئی دنوں کی محنت کے بعد مسجد کی یہ خوبصورتی بنائی ہے. جو اللہ کے گھر کو خوبصورت بناتے ہیں اللہ ان کے لیے قیامت کے دن جنت کے اندر بھی بہت ہی خوبصورت گھر بناتا ہے. اور اس مبارک جگہ پہ جو ہے ہی مسجد اللہ کا گھر عبادت کی جگہ، اور اوپر سے اس کے اوپر اتنی محنتیں اتنی کوششیں ہوئی ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ماشاءاللہ پر رونق چہرے میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑی محبت والے ہیں. اور آپ کی محبت صرف چہرے سے مجھے نظر نہیں آنی چاہیے، آپ کی آواز سے بھی مجھے نظر آنی چاہیے. آپ لوگ پھر بھی پنکھے کے نیچے ہیں، میں ذرا اس طرف ہوں، پنکھا میرے قریب نہیں ہے اس لیے مجھے تھوڑی سی گرمی لگ رہی ہے، لیکن آپ کی محبت کی گرمی اگر ہونا تو پھر یہ گرمی نظر نہیں آئے گی انشاءاللہ. کوشش کروں گا کہ مقررہ وقت کے اندر اپنے موضوع کے مطابق گفتگو کروں، اور
پھر آخر میں انشاءاللہ صرف 10 منٹ کے لیے عقائد اہل سنت کے حوالے سے اگر کسی کے ذہن میں کوئی پریشانی ہے یا کچھ الجھن ہے یا کچھ اس کو مشابہت ہے یا پریشانی ہے تو یقیناً وہ اپنے دل کی تسلی کے لیے عقائد اہل سنت کے حوالے سے اپنے سوالات پرچی کے اوپر لکھ کر ہمارے مجیب بھائی کے پاس پہنچا سکتے ہیں، اور آئیں انشاءاللہ آخری 10 منٹ میں ہماری کوشش ہوگی کہ ہم آپ کے سوالوں کے جوابات کی طرف بھی آئیں۔ پہلے اس سٹیج کے اوپر جلوہ افروز علماء کرام، سادات کرام، حفاظ کرام اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے بزرگ نوجوان جو محبت کے ساتھ دور و دراز قرب و جوار سے اس محفل کے اندر تشریف لائے، آپ سب لوگوں کے آنے کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ ابتدائی چند کلمات ایک اہم موضوع کے اوپر کرنا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں۔ آج کل اہل سنت میں بڑا انتشار اور پریشانی کا عالم ہے۔ شاید آپ لوگوں میں سے اکثریت کی جن کا تعلق اپنے علماء اور اپنے مساجد کے امام اور خطباء کے ساتھ جن کا ایک قریبی تعلق ہے، تو ان لوگوں کو پتہ ہے کہ آج کل کچھ مسائل ہیں۔ جس نبی کو دیکھنے والے صحابہ کرام جنہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کے رسول کے لیے قربانیاں دی، ان کے اور اہل بیت کے درمیان دوریاں پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور لوگوں کے ذہنوں میں خلش پیدا کی جا رہی ہے، سوالات پیدا کیے جا رہے ہیں۔ اور میں تو صرف ایک ہی جملہ کہتا ہوں کہ حیرانگی یہ ہے کہ میرا اور آپ کا جنتی ہونا محض ظنی ہے، گمان ہے ہمارا، یقینی طور پر نہیں ہے۔ ہمارا گمان ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے تو انشاءاللہ مصطفیٰ کے صدقے ہمیں جنت مل جائے گی۔ ہم ظنی جنتی ہیں، جن کا گمان ہے کہ وہ جنتی ہیں، وہ ان لوگوں کے فیصلے کر رہے ہیں جو قطعی اور یقینی جنتی ہیں، جن کو قرآن نے کہا جنتی، جن کو مصطفیٰ کی زبان نے کہہ دیا وہ جنتی۔ جب ان لوگوں کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں نا، تو جب اپنے سے اوپر لیول کے بارے میں بات کریں تو ذرا زبان سنبھل کے بات کی جائے تاکہ بے ادبی نہ ہو جائے۔ اہل بیت اور صحابہ کے درمیان وہ تعلقات نہیں جو بیان کی جا رہے ہیں۔ اللہ کی قسم آپ ذرا صحیح معنوں میں مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اہل بیت اور صحابہ کے درمیان اللہ نے محبت کے تعلقات قائم کر رکھے تھے۔ اہل بیت اور صحابہ کے درمیان کسی قسم کی کوئی دوری نہیں تھی، وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، ایک دوسرے کے قریب تھے، ایک دوسرے کی عزت کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ ان کے تعلقات خونی رشتے بھی تھے، ایمانی رشتے بھی تھے، محبت کے رشتے بھی تھے۔ میں صرف ایک واقعہ آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں اہل بیت اور اصحاب کی محبت کے حوالے سے۔ پہلے میں نے جو آیت مبارکہ کا ایک چھوٹا سا حصہ میں نے پڑھ لیا تھا، جس کی میں نے تلاوت کی تھی، وہ پڑھ کر میں اسی پر ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ پھر ہم آگے چلیں گے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرمایا الرحماء بینہم۔ میں نے تو ابھی قرآن مجید کے 2 لفظ کی تلاوت کی ہے، لیکن سبحان اللہ صرف جناب مجیب صاحب کے پاس سے آواز آ رہی ہے، آپ لوگوں کے پاس سے نہیں آ رہی۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرمایا رحماء بینہم۔ میرے نبی کے اصحاب کی شان یہ ہے کہ وہ آپس میں بڑا رحیم اور مہربان ہیں، آپس میں محبت کے رشتے ہیں، ان کے درمیان دشمنی نہیں، منافقت نہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب کے جتنے غلام جنہوں نے محبوب کے چہرے انور کو دیکھا، اللہ رب العالمین نے اعلان کیا محبوب فبما رحمت من اللہ لنت لہم وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ سبحان اللہ کی آواز آ رہی ہے، بہت دیر آ رہی ہے۔
اللہ نے فرمایا محبوب ہم نے آپ کو ایسی رحمت بنا کر بھیجا کہ اب آپ ان کے لیے نرم ہو گئے، آپ کی نرمی کی وجہ سے یہ آپ کے بھی قریب ہو گئے، اور آپ کی رحمتوں کے صدقے ان کی آپس میں بھی بڑی رحمت اور ان کے درمیان مہربانی کا بڑا رشتہ ہے۔ صحابہ نے کبھی اہل بیت سے شکوہ نہیں کیا، اہل بیت نے کبھی صحابہ سے شکوہ نہیں کیا، جب کبھی انہوں نے ذکر کیا تو آپس میں محبت کے ساتھ ایک دوسرے کے ذکر کیے، اور بڑے رشتے ان کے درمیان قائم ہوئے، بہت بڑے بڑے رشتے تھے۔ لیکن ذرا توجہ سے سننا، ایک واقعہ میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ المعجم الکبیر کے اندر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کون آئے ہیں؟ مفسر قرآن جناب سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، اہل بیت کے چشم و چراغ، مفسر قرآن حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس دمشق میں جناب سیدنا امیر معاویہ کے پاس تشریف لائے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ نے جب عبداللہ بن عباس کو دیکھا، اپنے لوگوں سے کہا کہ آج مجھے اپنے سوالوں کے جوابات عبداللہ سے مل جائیں گے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ کس قدر محبت کرتے تھے اہل بیت سے، اور کس قدر ان کی محبت تھی، اور کس قدر ان کی شان اور عظمت کو پہچانتے تھے۔ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا آج عبداللہ آئے ہیں، مجھے یقین ہے کہ مجھے میرے سارے سوالات کے جوابات مل جائیں گے۔ ارے کیوں؟ کہا اس لیے کہ عبداللہ وہ مفسر قرآن ہے کہ جس کے لیے ہاتھ اٹھا کر میرے مصطفیٰ نے دعا کی تھی، ہاتھ اٹھا کر میرے مصطفیٰ نے دعا کی تھی کہ مولا اس کو قرآن کی تعلیم عطا کر دے۔ آج عبداللہ بن عباس حضرت امیر معاویہ کے پاس آئے، ملے، محبتوں کا تبادلہ ہوا، بیٹھنے کے بعد حضرت امیر معاویہ نے کہا حضور میرے چند سوالات ہیں، میں وہ سوالات آپ سے اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ تاکہ میرے دربار میں بیٹھے ہوئے لوگ اور بعد میں آنے والے لوگوں کو یہ پتہ چل سکے کہ ہمارے درمیان محبت کا رشتہ ہے۔ کیسے؟ کہا حضور آپ ذرا تشریف رکھیں، مجھے چند سوالات کرنے ہیں خلفائے راشدین کے حوالے سے۔ کہا پوچھیں، ضرور پوچھیں۔ کہا ما تقول فی ابی بکر، سب سے پہلا سوال حضرت امیر معاویہ نے کہا مجھے حضور یہ بتا دے کہ حضرت ابو بکر کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت ابو بکر کے بارے میں، اب اہل بیت سے محبت کا دم بھرنے والوں، صحابہ کے بارے میں بھی عقیدہ وہی رکھو جو اہل بیت کا عقیدہ تھا۔ کیوں لوگوں کے غلط اور دھوکے والی باتوں میں آ گئے؟ کیوں ان صحابہ کے بارے میں اپنے ذہنوں کے اندر طرح طرح کے سوالات پیدا کر رہے ہیں؟ عبداللہ بن عباس بیٹھے ہوئے ہیں، سوال کرنے والے امیر معاویہ جو صحابی رسول ہے، جواب دینے والے عبداللہ بن عباس جو اہل بیت مصطفیٰ میں سے ہیں۔ اگر ان کے درمیان ایسے معاملات ہوتے جیسا کہ لوگوں نے سمجھائے تو پھر یہ کبھی آپس میں بیٹھتے بھی نہ، اگر اتفاق سے بیٹھ بھی جاتے تو سوال جواب کا موقع بھی نہ ہوتا، اگر سوال کرتے تو آگے سے عبداللہ بن عباس جھڑک کر کہتے کہ مجھ سے کسی قسم کا سوال جواب نہ کیا جائے۔ ارے نہیں، یہ وہ عبداللہ بن عباس ہے جس نے حضرت سیدنا امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت بھی کی تھی۔ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں دونوں اور آپس میں سوالات کا سلسلہ شروع ہوا۔ کہا ما تقول فی ابی بکر، کہا حضور مجھے یہ بتا دیں کہ چونکہ آپ اہل بیت کے چشم و چراغ ہیں، خلفائے راشدین میں سے پہلے نمبر پر جناب ابو بکر صدیق ہے، ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ بتائیں انہوں نے کیا خوب جواب دیا۔ کہا رحم اللہ ابا بکر کان واللہ للقرآن تالیا وعن المیل نائیا وعن الفحشاء ساہیا وعن المنکر ناہیا وبدینہ عارفا وباللیل قائما وبالنہار صائما ومن دنیاہ سالما وعلى عدل البریت حازما وبالمعروف
وفی الاحوال شاکرا۔ خدا کی قسم ابھی تک حدیث کے صرف چوتھائی حصہ بھی نہیں ہوا ہے، اگر آپ اس طرح بولیں گے میں نے تو صرف وہ اردو ترجمہ آپ کو سنانا ہے۔ ہاں آپ کی توجہ مکمل میری طرف ہونی چاہیے، کیونکہ میری طرف نہیں، جو حدیث میں سنا رہا ہوں میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ صحیح طریقے سے آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ اب کیا انہوں نے تعریف کی؟ کہا حضور آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں ابو بکر کے بارے میں اہل بیت کا چشم و چراغ ہو کر ابو بکر کے بارے میں کیا رائے رکھتا ہوں؟ سنو میری رائے یہ ہے، رحم اللہ ابا بکر کان واللہ للقرآن تالیا وعن المیل ناہیا وعن الفحشاء ساہیا وعن المنکر ناہیا وباللیل قائما وبالنہار صائما ومن دنیاہ سالما وعلى عدل البریت حازما وإلیہ صابرا وفی الاحوال شاکرا ولنفسہ بالمصالح قاہرا فاق وراق اصحابہ ورعن وکفا وزہدا وعفافا وزہادتا وکفایا فعاقب اللہ من صلبہ العاہن الى یوم القیامہ۔ اب میں ان کا ترجمہ سناؤں، ذرا سن لینا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ بن عباس کہتے خدا کی قسم میرا عقیدہ یہ ہے قرآن کی سب سے بہترین تلاوت کرنے والے ابو بکر، برائیوں سے بچنے والوں میں سے پہلے نمبر پر ابو بکر، بے حیائی کے کاموں سے بچنے والوں میں سے پہلے نمبر پر ابو بکر، وباللیل قائما راتوں کو گزار کر کھڑے ہو کر عبادت کرنے والوں میں سے پہلے نمبر پر ابو بکر، وبالنہار صائما جب دن کے روزے رکھنے کی بات ہو تو جن لوگوں نے دن کے روزے رکھے سب میں پہلے نمبر پر بھی ابو بکر صدیق ہے، وعلی عدل البریت حازما نیکی کی ترازو میں ابو بکر جیسا کوئی میں نے دیکھا ہی نہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں صحابہ کے بارے میں عقیدہ رکھنا ہے، پڑھنا ہے تو پھر یہ چیزیں پڑھیں، پھر تمہارے دل کے اندر ایمان کی حرارت بھی پیدا ہوگی، روشنی بھی پیدا ہوگی۔ وبالمعروف آمرا نیکی کے حکم دینے والوں میں سے پہلے نمبر پر ابو بکر، وإلیہ صابرا مصیبتوں میں صبر کرنے والوں میں سے پہلے نمبر پر ابو بکر۔ پہلے نمبر سے تو نیچے بات ہی نہیں ہو رہی ہے، ہاں نیچے بات ہی نہیں ہو رہی۔ وفی الاحوال شاکرا کہا حضور جو سب سے بہترین تعریف ابو بکر کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ تنگی کی حالت میں، پریشانی کی حالت میں، مصیبت کی حالت میں، ہر حالت میں وہ اللہ کا شکر گزار بندوں میں سے پہلے نمبر پر، نفسہ بالمصالح قاہرا اور اپنے اوپر سب سے زیادہ تشدد کرنے والوں میں سے پہلے نمبر پر بھی ابو بکر ہے۔ فاقہ وراقہ اصحابہ کہتے کیا بات کرتے ہیں حضور؟ مصطفیٰ کے صحابہ میں سے ہر لحاظ میں پہلے نمبر پر ابو بکر تھے۔ یہ عبداللہ بن عباس بتا رہے ہیں اور ہمارا عقیدہ بنتا جا رہا ہے، ہمارا عقیدہ بنتا جا رہا ہے۔ کہتے فاقہ وراقہ اصحابہ ورعا وکفافا وزہدا وعفافا وبرا وحیاتا وزہادتا وکفایا، پاک دامنی میں بھی پہلے نمبر پر، عبادت میں بھی پہلے نمبر پر، نیکیوں میں بھی پہلے نمبر پر، ارے جدھر جدھر دیکھو ابو بکر پہلے نمبر پر ہے۔ اب یہ بات سمجھ آ گئی؟ آگے کیا کہا؟ فَعَاقَبَ اللَّهُ مَنْ صَلَبَهُ اللَّعَائِنَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ جو ابو بکر کی پیچھے پڑتے ہیں اللہ نے ان کے پیچھے لعنتیں بیجی ہیں قیامت کے دن تک۔ جو ابو بکر کے خلاف بولتے ہیں اللہ کی لعنت تا قیامت ان کے اوپر برستی رہے گی۔ حضرت امیر معاویہ سن رہے ہیں اور عبداللہ بن عباس خوبصورت الفاظ کے ساتھ تعریف کر رہے ہیں۔ اگلے نمبر پر اس نے کہا فما تقول فی عمر بن الخطاب، توجہ ہے نا میری طرف۔ دوسرے نمبر پر پوچھا، کہا حضور مجھے یہ بتا دیں عمر بن خطاب کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی؟ عمر بن خطاب کے بارے میں کیا رائے رکھنی چاہیے؟ پوچھ رہے تھے امیر معاویہ، عقیدہ تمام مسلمانوں کا بنائے جا رہے ہیں،
हुजूर अबू बकर सिद्दीक के बारे में तो आपने बता दिया, जरा उमर फारूक के बारे में भी बता दे। बताए फिर उन्होंने जो तारीफ शुरू की, जरा ये भी सुन लें आप। क़ाल रहिमल्लाहु अबा हफ्सिन कान वल्लाहि हलीफल इस्लाम व मअवल ऐताम व महल्लल ईमान व मलाज़द दुआफा व माक़िलल हनफा व लिल खल्क़ि हिस्ना व लिन्नासि औना क़ाम लिहक़्क़िल्लाहि साबिरन व मुहतसिबा हत्ता अज़हरल्लाहु बिहिद्दीन व फ़तहद दियार व ज़ुकिरल्लाहु फ़िल अक़तार वल मनाहिर व अला तिलाल व फ़िद दवाही वल बवाक़ी व फ़िद दवाही वल बुक़ाई व इंदल ख़िनाइ व क़ूरा व फ़िर रिख़ाइ व शिद्दत ज़कूरा वलिल्लाहि फ़ी कुल्लि वक़्तिन व इनाहिन ज़कूरा फ़अक़बल्लाहु मन तनक़्क़सहु लानत इला यौमिल हसरा। कहने लगे हजरत उमर बिन खत्ताब के बारे में हुजूर अब पूछना चाहते हैं। इस्लाम का बेहतरीन दोस्त उमर थे। वमावल ऐताम, यतीमों के जाए पनाह भी उमर थे। वमहल्लल ईमान, ईमान अगर तलाश करना है, ईमान अगर तुम्हें चाहिए, किसी और जगह से भी तुम्हें नहीं मिलेगी, दामन उमर को थाम लोगे, ईमान की नूर से माला माल हो जाओगे। नारे तकबीर, नारे माशाल्लाह। मैंने सिर्फ छोटी सी बात की थी कि मुझे गर्मी लग रही है। हाफिज साहब और उनकी टीम ने माशाल्लाह पहले से बंदोबस्त कर दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको दोनों जहां की सआदत नसीब करे। वो इतनी मोहब्बत से पेश आ रहे हैं, तो फिर मैं जो हदीस आपको सुना रहा हूँ, सामने आप बैठे हैं, आप लोगों की भी मोहब्बत चाहिए। व मलाज़द दुआफा, कहने लगे कमजोर लोग तलाश करते थे कि उमर कहाँ है। अगर उमर मिल जाते तो कमजोर लोगों का ईमान मुनव्वर हो जाता। क़ाम लिहक़्क़िल्लाहि साबिरन व मुहतसिबा, उमर तो वो शख्स कि अल्लाह के हक के लिए खड़े हुए तो खड़े हुए। कहा उमर की शान यह है कि जब वो डट गए तो डट गए। मुनाफिक ने सिर्फ इतना कहा, एक यहूदी और मुनाफिक दोनों आ गए उमर के पास। मुनाफिक बज़ाहिर मुसलमान बना हुआ था, हाँ अंदर से मुनाफिक था। एक यहूदी भी साथ, दोनों की लड़ाई चल रही है। यहूदी ने कहा मेरे साथ इतनी लड़ाई मत करो, अगर आप जानते हैं आप हक पर हैं, चलें तुम्हारे नबी के पास, अदल इंसाफ उन्हीं के पास है, चलते हैं तेरे नबी के पास, वो हमारा वहां पे फैसला सुनाएंगे। अब मुनाफिक को पता था कि अगरचे मैं ज़ाहिरी तौर पर मुसलमान हूं, लेकिन मुस्तफ़ा जब भी बात करेंगे तो इंसाफ से बात करेंगे, इसलिए दाएं बाएं करते रहे। कहने लगे नहीं, वहां पे नहीं जाएंगे। अब वो यहूदी था हक पर, उसने कहा वहां पे नहीं जाएंगे, जहां तुम चाहते हो, लेकिन हो तुम्हारा बंदा, मुसलमानों में से कोई बंदा मेरे यहूदियों के पास नहीं, क्योंकि हमारे लोग तो बिक जाते हैं, तुम्हारे लोग तो आगे आगे निकलते हैं। अब जमाना अजीब हो गया है। अब करप्शन, अब बेईमानी, अब डाका और जनाबे वाला तमामी इंतजामी मामलात में हर तरफ पैसे के लूटमार मुसलमानों के मुल्कों में है, और दूसरे लोग अपने आप को करप्शन से पाक कर रहे हैं, और मुसलमान यहाँ पे। अरे कभी अपने दादाओं पर दादाओं, अपने सहाबा, ताबीईन, औलिया, उलमा, उनकी तारीख तो पढ़ा करो। अदल इंसाफ की उन्होंने ऐसी तारीख रकम कर दी कि यूरोप आज की जदीद तारीख में भी उनकी मिसाल पेश नहीं कर सकता। यहूदी कहने लगा हमारे यहूदियों के पास नहीं जाना है, क्योंकि हमारे मौलवी तो चंद सिक्कों में बिक जाते हैं, जाना है तो मुस्तफ़ा के पास चलते हैं। अगर मुस्तफ़ा के पास से तुम्हें एतराज़ है तो उसकी किसी गुलाम के पास चलते हैं। तो वो मुनाफिक कहने लगा ठीक है चलते हैं उमर के पास। आज अब्दुल्ला बिन अब्बास अमीर मुआविया के दरबार में हजरत उमर फारूक आजम की तारीफ कर रहे हैं, तो ऐसे नहीं कर रहे हैं। कहा क़ाम लिहक़्क़िल्लाहि साबिरन व मुहतसिबा, हुजूर आप मुझसे उमर के बारे में पूछ रहे हैं, उमर जैसा डट जाने वाला तो हमने देखा ही नहीं। मुनाफिक और यहूदी दोनों हजरत उमर के पास आए
اور منافق کہنے لگا حضور ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ فلاں زمین پر ہمارا جھگڑا ہے اور میں کہہ رہا ہوں کہ وہ زمین میری ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ زمین میری ہے، اب آپ ہمارا فیصلہ کریں۔ یہودی کہنے لگا حضور اے عمر فیصلہ بعد میں سنانا، فیصلہ بعد میں سنانا، اس سے پہلے ہم تمہارے نبی کے پاس سے ہو کے آئے ہیں، کیونکہ پہلے تیرے نبی کے پاس گئے تھے تو تیرے نبی نے فیصلہ میرے حق میں دیا ہے، اب یہ وہ فیصلہ نہیں مان رہا اور یہ کہہ رہے ہیں کہ عمر کے پاس چلتے ہیں، اب آپ اپنا فیصلہ سنائیں۔ عمر نے اس منافق سے پوچھا کہ منافق یہ بتائیں کیا تمہارا فیصلہ مصطفیٰ نے پہلے کیا ہے؟ کہا ہاں حضور کیا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی ہمارا فیصلہ سنائیں۔ کہا ٹھیک ہے میں بھی اپنا فیصلہ سناتا ہوں۔ گھر کے اندر جا کر وہاں سے تلوار اٹھا کر سامنے آ کر اس منافق کی گردن اتار کر اعلان کرتے ہیں کہ ارے منافق جو مصطفیٰ کے فیصلے کا انکار کرتے ہیں تو عمر کا فیصلہ پر تلوار کرتی ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا قام لحق اللہ صابر و محتسبا حتی اظہر اللہ بہ الدین، کہا حضور عمر کی بات تو یہ ہے کہ عمر کے صدقے اسلام ہر طرف پھیل گیا، وہ فتح الدیار، سارے شہر فتح کے ذریعے مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے، تو اس میں بہت بڑا کمال فاروق اعظم کا ہے۔ دیکھیں فاروق اعظم کی تعریف حافظ صاحب بھی کرتے ہیں، علماء بھی کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، پتہ ہے، لیکن تعریف میں مزہ تب آتا ہے جب اہل بیت مصطفیٰ کے افراد میں سے کوئی فرد عمر کی تعریف کرے۔ اب الفاظ کا چناؤ دیکھیں، کاش کہ ہم عربی سمجھتے، آپ الفاظ کا وزن دیکھیں، الفاظ کی خوبصورتی اور چناؤ دیکھیں، ایک ایک جملے کے اندر عمر کی بہت بڑی بڑی شانیں بیان کی جا رہی ہے۔ کہا وذکر اللہ فی الاقطار والمناہل وعلی التلال وفی الدواحی والبقاع، کہا یہ تو عمر کا صدقہ ہے کہ آج اللہ کا ذکر میدانوں میں بھی کیا جا رہا ہے، جنگلوں میں بھی کیا جا رہا ہے، دیہاتوں میں بھی کیا جا رہا ہے، شہروں میں بھی کیا جا رہا ہے، بازاروں میں بھی کیا جا رہا ہے، مسجدوں میں بھی کیا جا رہا ہے، پہاڑوں کے ٹیلوں پر بھی اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں وَلِلَّهِ فِي كُلِّ وَقْتٍ وَإِنَاهِ ذَكُورًا، لیکن ان سب کے باوجود، اتنے کمال کے باوجود، اتنی شان کے باوجود، عمر کی زبان ہمیشہ تر رہتی تھی اللہ کے ذکر کے ساتھ۔ اور آخر میں کیا کہا؟ فَأَعْقَبَ اللَّهُ مَن تَنَقَّصَهُ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جو عمر کے پیچھے پڑے، جو عمر کے اندر نقص نکالنے کی کوشش کرے، عیب نکالنے کی کوشش کرے، اس پر بھی اللہ کی لعنت ہو قیامت کے دن تک۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں جذبات میں، جناب عبداللہ بن عباس کہہ رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں خلفائے راشدین، ابو بکر کی تعریف ہو گئی، عمر کی تعریف ہو گئی۔ اگلے نمبر پر جناب امیر معاویہ نے کہا ما تقول فی عثمان، کہا حضور ابو بکر کی تعریف بھی ہو گئی، عمر کی تعریف بھی ہو گئی، اب ذرا عثمان کے بارے میں بھی ہمیں بتا دیں۔ کہا رحم اللہ ابا عمرو، پہلے دعا کی اے اللہ عثمان پر رحم فرما، پھر اس کے بعد کہنے لگے کان واللہ اکرم الحفدہ وافضل البررہ واشبر القراء وحجادا بالاسحار وکثیر الدموع عند ذکر اللہ ودائم الفکر فیما یعنیہ اللیل والنہار ونہادا الى کل مکرمہ وسعاہا الى کل منجیہ وفرارا من كل موبقة وصاحب الجيش والبير وختن المصطفى على ابنتيه فعاقب الله من سبه الندامة إلى يوم القيامة۔ خدا کی قسم الفاظ عبداللہ بن عباس کے ایسے ہوتے جو دل کے اوپر نقش ہوتے جا رہے ہیں اور عقیدہ بنتا جا رہا ہے۔ کہا حضور عثمان اکرم الحفظ و افضل البرر و اصبر القرہ، اس سے بڑھ کر عزت والا، اس سے بڑھ کر شان والا، اس سے بڑھ کر صبر کرنے والا میں کس کو بیان کروں، میں کس کو بیان کروں؟
حجادم بالاسحار، راتوں کو تہجد میں سب سے زیادہ اٹھنے والے اگر کوئی تھے تو وہ بھی عثمان تھے۔ کثیر الدموع عند ذکر اللہ، کہا خدا کی قسم مجھے وہ دن بھی یاد ہے جب میرے مصطفیٰ اللہ کا ذکر کرتے عثمان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوا کرتے تھے۔ وَدَائِمَ الْفِكْرِ فِي مَا يَعْنِيهِ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ، کہا اگر اسلام کی فکر ہمیشہ کسی نے کی ہے، ہر رات اگر کسی نے فکر کی ہے، ہر دن اگر کسی نے فکر کی ہے تو وہ عثمان کی ذات مبارکہ تھی۔ اسی لیے جب آخری دنوں میں باغیوں نے حضرت عثمان غنی کو گھیراؤ میں لے لیا نا، تو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم آپ کے پاس تشریف لائے اور کہنے لگا حضور یا تو جہاد کا حکم دیں یا پھر آپ شام کی طرف ہجرت کریں۔ کہا جہاد کا حکم میں نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ شہر مصطفیٰ ہے، میں نہیں چاہتا ہوں کہ میری وجہ سے کسی کا خون یہاں پر بہے۔ کہنے لگے حضور پھر آپ ہجرت کریں، شام کی طرف جائیں۔ کہا مصطفیٰ کا شہر چھوڑ کے جا بھی نہیں سکتا۔ حضرت عثمان غنی خدا کی قسم ان کے اوپر جو ظلم ڈھائے گئے نا، ایک پورا موضوع ہم اس کے اوپر گفتگو کریں دلائل ختم نہیں ہو سکتے۔ 10 دن تک ان کے اوپر ظلم کیا گیا۔ آخری دن ہے، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، تلاوت سے پہلے ان کی آنکھ لگ گئی تھی، روزے کی حالت میں ہے۔ 7 دن تک ان کے اوپر پانی کو روکا گیا ہے، پانی ان کے گھر تک نہیں پہنچ رہا، ہر طرف سے ظالموں نے گھیراؤ میں لے کے رکھا ہے۔ حضرت عثمان غنی کے پاس پانی نہیں ہے، روزے کی حالت میں ہے، یہاں پر نیند ہے، ادھر سے مصطفیٰ کی زیارت ہوتی ہے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں عثمان روزے کی حالت میں ہو؟ کہا حضور روزے کی حالت میں ہو۔ میرے عثمان آپ کو کئی دن سے پیاس لگی ہوئی ہے؟ کہا جی حضور بڑی پیاس لگی ہے۔ کہا تم چاہتے ہو آج افطاری ہمارے ساتھ کرو؟ تم چاہتے ہو آج افطاری ہمارے ساتھ کرو؟ کہا حضور اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ آنکھ کھلی، امام حسن امام حسین جو پہرا دے رہے تھے ان کو ان کے گھر بھیج دیا۔ علی جب واپس آئے کہنے لگا حضور آپ نے حسن اور حسین کو کیوں بھیجا؟ کہا میرے افطاری کا انتظام ہو گیا ہے، میں مصطفیٰ کے پاس جا رہا ہوں۔ توجہ سے سننا، فرماتے ہیں وَنَحَادًا إِلَى كُلِّ مَكْرَمًا وَسَعَاهًا إِلَى كُلِّ مُنْجِيًا، ہر نیک کام میں سب سے آگے جانے والے بھی عثمان۔ وَفَرَّارًا مِنْ كُلِّ مُوبِقًا، ہر برائی سے علیحدہ ہونے والے بھی عثمان، ہر برائی سے علیحدہ ہونے والے بھی عثمان۔ اور آگے سنیں، کہتے وَصَاحِبَ الْجَيْشِ وَالْبِئْرِ، عثمان تو وہ ہے جب مدینے میں کنویں کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے مسلمانوں کے لیے پانی کا انتظام کرنے والا بھی عثمان ہے۔ وصاحب الجیش، جنگی تبوک کے موقع پر جب مسلمانوں کو ضرورت تھی، جب مسلمانوں کو ضرورت تھی کہ ہمیں مل جائے، سواریاں مل جائے، کھانے کا انتظام ہو جائے، تو لشکر کے لیے سب سے زیادہ انتظام کرنے والے بھی جناب عثمان غنی۔ پھر آخر میں کیا کہا؟ فَأَعْقَبَ اللَّهُ مَنْ صَبَّهُ النَّدَامَةَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جو عثمان کے پیچھے پڑتے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے پشیمان ہو جاتے ہیں، ہمیشہ کے لیے پشیمان ہو جاتے ہیں۔ اب سنیں، امیر معاویہ نے یہاں پر بات ختم نہیں کی، اور دشمنی پیدا کرنے والوں، امیر معاویہ نے اگلا جملہ بولا ما تقول فی علی ابن ابی طالب۔ کہا حضور جب ان سب کی تعریف ہو گئی ذرا مولا علی کی تعریف بھی کر دیں، مولا علی کی تعریف بھی کر دیں۔ مولا علی کی تعریف کر رہے ہیں عبداللہ بن عباس اور سننے والے ہیں امیر معاویہ۔ کہا رحم اللہ ابا الحسن، کہا اللہ ان کے اوپر رحم فرمائے، کان واللہ علم الہدا وکہف التقا ومحل الحجار وتود النہا ونور السرا فی ظلم الدجا وداعیا الى الحجة العظمى وعالما بما في الصحف الاولى وقائما بالتعویل والذکرى۔ سبحان اللہ کی آواز نہیں آ رہی۔ وقائما بالتعویل والذکرى وتاركا للجور والأذى وحائدا عن طرقات الردى۔
وحائدن انطرقات الغدا وحائدن انطرقات الغدا. ایک ایک جملے میں مولا علی کی کیا سے کیا تعریف کر رہے ہیں. کہنے لگے خدا کی قسم مولا علی کے بارے میں کیا کہوں، وہ تو ہدایت کے پہاڑ تھے، پرہیزگاری کے بہت بڑے غار تھے، اور عقل مندی اور علم کا سب سے بڑا مرکز مولا علی تھے. وخیر من آمن واتقى وسید من تقمص وارتدى وافضل من حج وسعى واسمع من عدل وسوى واخطب اهل الدنيا الا الانبياء والنبي المصطفى. بھائی بس یہ آخر میں مولا علی کی تعریف شان و شوکت سے سن لینا کہ اس کے بعد ہم نے میلاد کے اوپر بھی کچھ گفتگو کرنی ہے. وَأَخْطَبَ أَهْلِ الدُّنْيَا إِلَّا الْأَنْبِيَاءَ وَالنَّبِيَّ الْمُصْطَفَى وَصَاحِبَ الْقِبْلَتَيْنِ فَهَلْ يُوَازِيهِمْ وَاحِدٌ وَهُوَ الزَّوْجُ خَيْرُ النِّسَاءِ وَأَبُو السِّبْطَيْنِ لَمْ تَرَ عَيْنِي مِثْلَهُ وَلَا تَرَى حَتَّى اللِّقَاءِ وَالْقِيَامَةِ فَمَنْ لَعَنَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْعِبَادِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. اب مولا علی کی شان کہاں سے میں الفاظ لاؤں؟ اب ذرا سن لیں کہ الفاظ کیا ہے مولا علی کی شان کے بارے میں. کہنے لگے مولا علی ہدایت کے بھی پہاڑ تھے، علم کے سمندر تھے. ان کی موجودگی میں عمر فاروق اعظم کو جب بھی فتوے کی ضرورت ہوتی تو کہتے تھے ابو الحسن موجود ہے، جا کے فتویٰ مولا علی سے لیا کرو. ایمان والوں میں سے بہترین، حج کرنے والوں میں سے افضل، اور جنہوں نے مصطفیٰ کے لیے اپنی جانیں قربان کی ان میں سب سے آگے آگے، ان سب میں آگے آگے. اور خطیب بھی بڑے کمال کے تھے. وَأَخْطَبَ أَهْلِ الدُّنْيَا، دنیا میں علی جیسے خطیب تو گزرے ہی نہیں. إِلَّا الْأَنْبِيَاءَ وَالنَّبِيَّ الْمُصْطَفَى، سوائے مصطفیٰ کے اور انبیاء کے علی جیسا خطیب گزرا ہی نہیں. کہتے ہیں اور میں کیا بتاؤں، اگر تم نے سننا ہے فَهَلْ يُوَازِيهِمْ وَاحِدٌ وَهُوَ الزَّوْجُ خَيْرُ النِّسَاءِ، ارے اس سے بڑھ کر فضیلت کی کیا بات، فاطمہ کے شوہر بھی مولا علی ہے. ارے اس سے بڑھ کر فضیلت کی کیا بات، حسنین کریمین کے والد بھی مولا علی ہے. لم تر عینی مثلہ ولا ترى، ارے اس جیسے میں نے دیکھا ہی نہیں اور نہ قیامت تک کبھی دیکھ سکوں گا. کہتے ہیں مولا علی کی شان یہ ہے کہ فاطمہ کے شوہر ہے، حسنین کے والد ہیں، صاحب القبلتین. مصطفیٰ کے پیچھے بیت المقدس جب قبلہ تھا تب بھی مصطفیٰ کے پیچھے نماز پڑھنے والوں میں سے وہ آگے، اور جب بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا گیا تب بھی وہ نماز پڑھنے والوں میں سے سب سے آگے آگے. اسی لیے میں آخری جملہ بول کر اب میں میلاد کی طرف آنا چاہتا ہوں. میں کہتا ہوں اللہ کے واسطے صحابہ کی گستاخی نہ کرو، کیونکہ جو معاویہ کی گستاخی کرتا ہے در حقیقت وہ اہل بیت کا گستاخ ہے. کیوں کہ اہل بیت کے فرزند جناب امام حسن نے اس کو مان لیا، اس کو تسلیم کر لیا، خلافت اس کے حوالے کر دیا. جب خلافت انہوں نے حوالے کر دیا تو اس نے تمام مسلمانوں کو یہ بتایا کہ میں اس کو خلافت کا اہل سمجھ رہا ہوں، میں اس کے ہاتھ پر بیعت کر رہا ہوں. جب حسن اس کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، حسن اس کو خلافت کا اہل سمجھ رہے ہیں، حسن جب اس کو صحابی سمجھ رہے ہیں، تو پھر ہم اس زمانے میں آ کر کیوں معاویہ اور مولا علی کے درمیان دشمنی پیدا کرنے کی کوشش؟ اب ذرا آئے محفل میلاد کی طرف آئے ہیں. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ذرا سننے. یہ تو ان کے غلاموں کی شان تھی نا، اب ذرا آقا کی شان. جب آپ پنگھوڑے کے اندر ہیں، چاند سے کھیل رہے ہیں، اور 40 سال کے بعد انگلی کے اشارے سے چاند کے ٹکڑے کیے، یہ بتانے کے لیے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ لوگوں یار آج پتہ نہیں یہ منتظمین کی محبت ہے یا پھر آپ لوگوں کی محبت ہے یا پھر دونوں کی محبت ہے. یہ لائٹ گئی مجھے کچھ بھی پتہ نہیں چلا. اب ہم آ گئے رسول اللہ کی شان کی طرف، اب ذرا محبت اور زیادہ ہونی چاہیے. میرے مصطفیٰ نے پنگوڑے میں ایسے اشارے کیے. حضرت عباس فرماتے ہیں ایک دن میں آیا
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پنگوڑے میں سوئے ہوئے ہیں اور انگلی سے یوں کر رہے ہیں. میں نے ادھر دیکھا، چونکہ آپ باہر صحن میں تھے، رات کے اندھیرے میں 14ویں کی چاند کو میں دیکھ رہا تھا. 14ویں کا چاند ہل رہا ہے. نیچے میں نے دیکھا مصطفیٰ کی انگلیاں جدھر جا رہی ہے چاند ادھر جا رہا ہے. اللہ در حقیقت میرے مصطفیٰ انگلی سے اشارہ کر رہے ہیں، چاند وہاں پہ ہل رہے ہیں، بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ میں آنے والا نبی. یاد رکھنا کہ میرا اختیار صرف زمین پر نہیں ہے، آسمانوں پر بھی میرا اختیار ہے. دیہاتی نے آ کر ایک دفعہ پوچھا، یا رسول اللہ بما اعرف انک رسول اللہ. صحابہ سب کھڑے ہیں، ایک دیہاتی آئے اور ایسی اپنی انداز میں کہنے لگا، میں آپ کو چلو میں مان لیتا ہوں آپ اللہ کے نبی ہے، لیکن میں کیسے پہچانوں آپ اللہ کے رسول ہے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا تو یہ کون سی بڑی بات ہے، ہم ابھی آپ کو پہچان کرا دیں گے. کہا پہچان کرائیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعوت ھذا الحسق من ھذہ النخلہ اتشہد انی رسول اللہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے درخت کے نیچے کھڑے تھے. آپ نے فرمایا، آرابی تمہیں پہچان چاہیے؟ کہا ہاں. کہا کھجور کے درخت کو دیکھ رہے ہو؟ کہا جی دیکھ رہا ہوں. کہا کھجور کے درخت کے اوپر جو خوشے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں؟ کہا ہاں. کہا وہ جو خوشہ لگا ہوا ہے اگر میں اس کو حکم دوں میرے پاس آ جائے پھر تسلیم کرو گے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اتشہد انی رسول اللہ، پھر تم گواہی دو گے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ کہا یا رسول اللہ اگر ایسی دلیل آ جائے میرے سامنے بھلا میں پھر کیسے انکار کروں گا. سرکار دو عالم سے دعوت الحسق من ھذہ النخلہ. صحابی رسول فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ نے اشارہ کیا خوشے کو، آ میرے پاس. فرماتے خدا کی قسم وہ وہاں سے کٹ گیا جیسے بلی درخت کے اوپر سے نیچے آتی ہے. وہ خوشہ ایسی نیچے اترا، جب نیچے پہنچا چھلانگے لگاتا ہوا مصطفیٰ کے سامنے آ گیا. آئے ہائے کیا منظر ہوگا. کیا وہ صحابہ ہوں گے جنہوں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا. جب اشارے سے میرے مصطفیٰ نے انگلی سے اشارہ کیا اور اشارہ کرتی ہی وہاں سے وہ خوشہ کٹ بھی گیا، نیچے اتر بھی گیا اور چھلانگے لگاتا ہوا مصطفیٰ کے قدموں میں آ گیا. آرابی پکار اٹھا، اشہد انک رسول اللہ. کہا جو ایسا کر سکتا ہے وہی تو اللہ کے رسول ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ایک محفل میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص نے اسی خوشے کا یا ایک چونکہ اور بھی بہت بڑا معجزہ کا واقعہ آپ نے علماء کرام سے سنا ہوگا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو کہا جا کے درخت کو کہو میرے پاس آ جائے. درخت آ گیا تھا. تو اس وقت جب اعلیٰ حضرت وہاں پہ محفل میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک شخص اس منظر کو اشعار کی صورت میں بیان کر رہا تھا. اور کیا کہہ رہا تھا؟ درخت کھڑے ہیں یوں گنبد شہ والا کے سامنے. اس نے کیا منظر پیش کیا؟ درخت کھڑے ہیں یوں گنبد شہ والا کے سامنے، مجنون کھڑے ہیں جیسے خیمہ لیلا کے سامنے. کیا مطلب تھا؟ اس نے کہا کہ سرکار نے جب درختوں کو بلایا تو درخت سرکار کے سامنے ایسے کھڑے تھے جیسے مجنون لیلا کے خیمے کے سامنے کھڑا ہوتا تھا. اب مجھے اور آپ کو اس جملے کے اندر بے ادبی نظر نہیں آئی نا، لیکن اعلیٰ حضرت کے قربان جائیں آپ پکار اٹھے. آپ نے کہا رکو، تم نے اپنے انداز میں تو تعریف کر دی لیکن تم نے تعریف نہیں کی رسول اللہ کی. یہ تعریف نہیں ہے جو تم نے کی ہے. اسی لیے نعت خوانوں کو ہر دم اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے. علماء کرام کی ان کو چاہیے کہ نعت خوان جب کبھی نعت پڑھے علماء کرام کی محفل میں بیٹھے ان کی باتیں سنیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ اگر ہم تعریف کریں تو کبھی ہم سے چوک نہ ہو جائے، کیونکہ علماء کے ساتھ جو بیٹھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی لغزشوں سے محفوظ فرما دیتا ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کیا بولا تم نے؟ درخت کھڑے ہیں یوں گنبد شہ والا کے سامنے، مجنون کھڑے ہیں جیسے خیمہ لیلا کے سامنے. کہا دیکھا تم نے
ایک طرف تو تم درختوں کو مجنون کی طرح کہہ رہے ہو اور مصطفیٰ کے دربار کو تم نے لیلا کا خیمہ کہہ دیا. ارے لیلا کہاں، اس کا خیمہ کہاں؟ ہزاروں لیلا کے خیمہ میرے مصطفیٰ کے دربار کی مٹی پر بھی قربان جائیں. تم نے میرے مصطفیٰ کی تعریف کا حق ادا نہیں کیا، غلط الفاظ تھے تمہارے. کہا حضور میری اصلاح فرما دے. کہا اب میں تمہیں بتاتا ہوں اگلا مصرع یہ ملاؤ. کہنے لگے یوں ملاؤ. درخت کھڑے ہیں یوں گنبد شہ والا کے سامنے، درخت کھڑے ہیں یوں گنبد شہ والا کے سامنے، قدسی کھڑے ہیں جیسے عرش معلیٰ کے سامنے. قدسی کھڑے ہیں جیسے عرش معلیٰ کے سامنے. اسی لیے جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر جب آپ کا نام محمد رکھا تو اس زمانے کے لوگوں نے پوچھا عبد المطلب سے کہ جناب ہمیں بتا دیں آپ نے اپنے پوتے کا نام محمد کیوں رکھا، اپنے داداؤں کے نام پر کیوں نہیں رکھا؟ تو اس نے کہا انی لارجو ان یحمدہ اہل الارض کلہم. کہنے لگے میں نے اس کا نام محمد اس لیے رکھا ہے کہ میرا یہ گمان ہے کہ یہ بچہ ایسا ہوگا کہ جب یہ بچہ بڑا ہوگا تو زمین والوں میں سے ہر ایک اسی کی تعریف کرنے پر مجبور ہو جائے گا. کیونکہ محمد کا نام معنی یہ وہ شخص کی جس کی بار بار تعریف کی جائے، جس کی تعریف کبھی ختم ہی نہ ہو. ہر جگہ مسجد ہو، عبادت کی جگہ ہو، جہاں کہیں ہو. آج تو عاشقوں نے حد کر دی ہے ماشاءاللہ، ہر گلی میں رسول اللہ کے چرچے ہو رہے ہیں. یہ جو ان لوگوں نے جو انتظامات کیے ہیں ایسے انہوں نے خرچ نہیں کیے، ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ایسے ہی خرچ کریں. ان کا یہ عقیدہ ہے کہ آج مصطفیٰ کے لیے اگر ہم 100 روپے خرچ کریں گے قیامت کے دن ہمارا پلڑا بھاری ہوگا. ان کو یہ یقین ہے کہ قیامت کے دن جب ہمارے اعمال کام نہیں آئیں گے ہم مصطفیٰ کے دامن کو پکڑ کر عرض کریں گے یا رسول اللہ اور کچھ نہیں کر سکتے تھے، تیرے نام کی محفل تو سجایا کرتے تھے، تیرے نام کی محفل تو سجایا کرتے تھے. عبد المطلب سے انہوں نے کہا کہ آپ نے اس کا نام محمد کیوں رکھا؟ کہنے لگے اس لیے کہ مجھے یقین ہے محمد اس لیے رکھا کہ ہر بندہ اس کی تعریف کرے گا. کیوں؟ کہنے لگے اس لیے کہ میں اس بچے کا خواب پہلے دیکھ چکا ہوں. کان عبد المطلب قد رأى في المنام كأن سلسلة من فضة قد أخرجت من ظهره. حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں میں سویا ہوا ہوں، ابھی تک میرے مصطفیٰ دنیا میں نہیں آئے، اپنی ماں کے حمل میں ہیں، پیٹ میں ہیں. کہنے لگے میں نے خواب میں دیکھا. کیا خواب دیکھا؟ ایک چاندی کی زنجیر میں نے دیکھی. چاندی کی زنجیر ہے، اور کتنی بڑی زنجیر ہے؟ کہا لہا طرفن فی السماء وطرفن فی الارض وطرفن فی المشرق وطرفن فی المغرب. وہ چاندی کی زنجیر اس قدر بڑی تھی کہ اس کا ایک کونا آسمان پر پہنچا ہوا تھا، دوسرا سرا زمین پر، تیسرا سرا مشرق میں، چوتھا سرا مغرب میں. اور پھر کیا ہوا؟ ثم عادت کأنہا شجرۃ علی کل ورقۃ منہا نور. فرماتے ہیں جب میں نے دیکھا اس زنجیر کو، اتنی بڑی زنجیر، پھر یہ درخت میں تبدیل ہو گیا اور ایسا خوبصورت درخت بن گیا. علی کل ورقۃ منہا نور. اس درخت کے ہر پتے پر نور نظر آ رہا تھا، اور وہ درخت اتنا بڑا تھا یتبعہ اہل المشرق والمغرب. اس درخت کے نیچے مشرق و مغرب کے لوگ سب اس کے نیچے کھڑے، اس کے نیچے کھڑے ہیں. فعبرت بالمولود یکون من صلبہ. کہتے میں نے جب یہ خواب دیکھا، خواب کے بعد اگلے دن میں جا کر تعبیر کرنے والے سے میں نے پوچھا، کوئی تعبیر کرنے والا تھا مکے میں،
اس سے جا کر میں نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ایسی زنجیر، وہ اتنی بڑی زنجیر تھی، درخت میں تبدیل، پھر وہ درخت کے اوپر نور اور اس کے نیچے سارے انسان، مشرق اور مغرب کے سارے لوگ آ گئے۔ اس نے کہا مبارک ہو تمہارے سلسلہ نسل میں ایک ایسا بچہ ہوگا یتبعہ اہل المشرق و اہل المغرب و یحمدہ اہل السماء و اہل الارض، وہ بچہ ایسا بچہ ہوگا مشرق والے بھی اس کے غلام ہوں گے، مغرب والے بھی اس کے غلام ہوں گے، آسمان والے بھی اس کی تعریف کریں گے، زمین والے بھی اس کی تعریف کریں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد۔ فَكَذَلِكَ سَمَّاهُ مُحَمَّدًا، عبد المطلب نے جب یہ خواب دیکھا اور جب خواب کی تعبیر اس کو ملی، اس کے بعد اس نے تہیہ کر لیا کہ جب بچہ آئے تو اس کا نام محمد رکھوں گا۔ میرے پیارے مصطفیٰ دنیا میں تشریف لائے، بلوغت میں قدم رکھا، بلوغت کے بعد 40 سال پر اپنی نبوت کا اعلان کیا۔ نبوت کے اعلان کے بعد جوق در جوق، فوج در فوج مصطفیٰ کی غلامی میں لوگ آتے گئے، حتیٰ کہ بعد میں آنے والوں نے صحابہ کرام سے حلیہ مصطفیٰ کے بارے میں پوچھنا شروع کیا۔ بعد میں آنے والے تابعی جب بھی صحابی کو دیکھتے ہاتھ چومتے، اس کے سامنے ادب کے ساتھ بیٹھتے اور کہتے حضور آپ کی بڑی شان ہے کہ آپ نے ان آنکھوں سے مصطفیٰ کی زیارت کی ہے، آپ نے ان آنکھوں سے مصطفیٰ کی زیارت کی ہے۔ ہمیں ذرا مصطفیٰ کے چہرے کی زیارت تو بتا دے، مصطفیٰ کا چہرہ تھا کیسا؟ میرے مصطفیٰ کا حلیہ تھا کیسا؟ کیسے نظر آتے تھے؟ ارے جب وہ آتے تھے تو تمہارے اندر کے تمہارے احساسات کیا ہوتے تھے؟ ان کی آنکھوں کے دیکھنے کا منظر کیسا تھا؟ ان کی بات کرنے کا انداز کیسا تھا؟ عمر فاروق اعظم سے کسی نے پوچھا، اس نے کہا کہ ان کو اگر سرکار کے حلیے کے بارے میں پوچھنا ہے نا، سرکار کے حلیے کے بارے میں پوچھنا ہے، علی کے پاس بھیجو، علی کے پاس بھیجو، علی جو مصطفیٰ کی تعریف کر سکتے ہیں وہی کر سکتے ہیں۔ اب لوگ آئے جوق در جوق علی کے پاس، حضور ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں مصطفیٰ کے چہرے کے خد و خال بتا دے، ذرا یہ بتا دے آنکھیں تھی تو کیسی، ہونٹ مبارک تھے تو کیسے، چہرہ خوبصورت تھا تو کتنا، گردن کیسی تھی، سینہ کتنا چھوڑا تھا، بدن مبارک کا کیا غلبہ تھا، کیا رنگت تھی۔ مولا علی نے کہا بیٹھو میں تمہیں تعریف مصطفیٰ سناتا ہوں۔ لیس بالطویل المغطط ولا بالقصیر المتردد وکان ربعة من القوم۔ ارے بھائی آپ اس طرح نہ سنیں، مصطفیٰ کے حلیے کی بات ہو رہی ہے، قسم بخدا میرا تو دل کہتا ہے بیٹھنا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ آپ لوگ اتنی خاموشی سے سنیں گے تو میں مصطفیٰ کے حلیہ پر کیوں بیان کروں؟ فرماتے سنیں، سب سے پہلے میں انداز مصطفیٰ چلنے کا انداز تمہارے لیے بیان کرتا ہوں۔ کون کہتے ہیں؟ علی کہتے ہیں لیس بالطویل المغطط ولا بالقصیر المتردد وکان ربعة من القوم، کہتے مصطفیٰ جب وہاں سے آتے نا، ہماری نظر جب پڑتی تو کیا دیکھتے؟ کہتے مصطفیٰ کا بدن مبارک اور آپ کا قد مبارک اتنا خوبصورت، اتنا خوبصورت، نہ بہت زیادہ لمبا اور نہ قد بہت زیادہ چھوٹا، تھے تو درمیان میں، درمیانہ قد تھا آپ کا، لیکن جب لوگوں کے ساتھ جب آپ چلتے تو سب سے اوپر اوپر نظر آتے تھے۔ وَلَمْ يَكُنْ بِالتَّعْنِ الْقَطَطِ وَلَا بِالسَّبْتِ وَكَانَ جَعْدًا رَجِلًا، کہتے ہیں یہ تو چلنے کا انداز تھا، درمیانہ قد تھے، لیکن بڑے سے بڑا قد آور بھی میرے مصطفیٰ کے ساتھ کھڑے ہوتے، مصطفیٰ اونچا نظر آتے۔
اسی لیے حضرت عباس سے کسی نے پوچھا حضور آپ بڑے ہیں یا مصطفیٰ بڑے ہیں؟ آپ نے کیا خوب بہترین جواب دیا. آپ نے فرمایا بڑے تو مصطفیٰ ہے، عمر میری زیادہ ہے. بڑے تو مصطفیٰ ہے، میں چھوٹا ہوں، عمر میری زیادہ ہے، لیکن بڑے ہوئی ہے. اب مولا علی فرماتے میرے مصطفیٰ جب چلتے تھے تو ہجوم ہوتا تھا لوگوں کا، لوگوں کے ہجوم میں آپ کو یوں دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی کہ کہاں پر مصطفیٰ ہے، وہ سب سے الگ نظر آتے تھے. ذرا تصور کرو، ہم چہرے کی زیارت آپ کو نہیں کرا سکتے، تصور تو کرا سکتے یار. اور یہ اہل سنت والوں کو اللہ نے یہ خوش قسمتی عطا کی ہے کہ کم سے کم تصور مصطفیٰ تو کراتے ہیں. اب اس کے بعد فرماتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ بِالتَّعْنِ الْقَطَةِ وَلَا بِالسَّبْتِ وَكَانَ جَعْدًا رَجُلًا. دوسرے نمبر پر مصطفیٰ کے بالوں پر میں گفتگو کرتا ہوں. کہا میرے مصطفیٰ کے بال نہ بہت زیادہ سیدھے تھے، نہ مکمل گنگریالے تھے، نہ مکمل گنگریالے نہ مکمل سیدھے. کیسے تھے؟ کانا جعدن رجلا، خمدار بال تھے میرے مصطفیٰ کے. یعنی سیدھے ہو کر ایسے خم میں نکلا ہوا بال. اب دیکھیں صحابہ کرام کی عظمت کو دیکھیں، وہ میرے مصطفیٰ کی ایک ایک بال پر ان کی نظر ہوا کرتی تھی. وَلَمْ يَكُنْ بِالْمُطْعَمِ وَلَا بِالْمُكَلْسَمِ وَكَانَ فِي الْوَجْهِ تَدْوِيرٌ. مولا علی فرماتے میرے مصطفیٰ زیادہ موٹے نہیں تھے، زیادہ موٹے نہیں تھے، چہرہ مکمل گول نہیں تھا، مکمل گول نہیں. وَكَانَ فِي الْوَجْهِ تَدْوِيرٌ. چہرہ مکمل گول نہیں تھا لیکن گولائی تھی مصطفیٰ کے چہرے میں. چہرہ گول نہیں تھا لیکن گولائی تھی اس کے اندر. الفاظ علی کو دیکھیں. ابیض مشرب ادعج العینین. میرے مصطفیٰ کی رنگت سفید نورانی، سفید نورانی. وَأَدْعَجُ الْعَيْنَيْنِ. آنکھوں کا جو ڈیلا ہے نا مکمل کالے، سفید چہرہ ہو، ڈھیلے مکمل کالے ہوں. وَأَهْدَبُ الْمَشَارِفِ. آئے ہائے کہنے لگے پلکیں تو مصطفیٰ کی بڑی پیاری تھی. اہدب المشارف. ارے علی تمہارے عشق پر قربان جائیں، تمہاری محبت پر قربان جائیں. بال مصطفیٰ کو بھی الفاظ میں بیان کر رہے ہیں، پلکوں کو بھی بیان کر رہے ہیں. شطن الکفین والقدمین. کہنے لگے جہاں تک میرے مصطفیٰ کی کلائیوں کی بات ہے نا، اور یہ ہتھیلیوں کی بات ہے، اور یہ پنڈلیوں کی بات ہے، یہ سب ایسے پر بھرے ہوئے تھے. موٹائی نہیں تھی لیکن یہ سب کے سب ایسے بھرے ہوئے، خوبصورت. اذا مشى تقلع كأنما يمشي في سبب. کہتے میرے مصطفیٰ جب چلتے تھے نا، آئے ہے ایک دفعہ پھر چلنے پہ آئے، کہتے جب چلتے تھے تو بڑی طاقت کے ساتھ چلتے تھے. جب بڑی طاقت کے ساتھ چلتے ایسا لگتا جیسے گہرائی میں اتر رہے ہوں. اذا مشى تقلع كأنما يمشي في سبب. جب میرے مصطفیٰ چلتے تو پوری طاقت کے ساتھ چلتے. آج کل کمزوری کے دن ہے نا، آپ دیکھتے ہیں ہر بندہ جب چلتا ہے تو ان کی جوتے ایسے زمین کے ساتھ لگے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاؤں میں طاقت نہیں ہے، بدن میں کمزوری ہے. لیکن میرے مصطفیٰ کے سامنے کوئی کمزوری نہیں تھی، جب چلتے تو پوری طاقت کے ساتھ چلتے. مولا علی فرماتے ایسا لگتا تھا جیسے گہرائی میں اتر رہے ہیں آپ. وَإِذَا الْتَفَتَ الْتَفَتَ مَا.
میرا ساتھ دیجئے۔ مولا علی فرماتے ہیں جب میرے مصطفیٰ کسی کی طرف توجہ کرتے نا تو پورا سینہ ان کی طرف کر کے توجہ کرتے تھے۔ بین کتفیہ خاتم النبوت وہو خاتم النبیین، کہتے اب اندر کی بات کرتے ہیں، دونوں کندھوں کے پیچھے مہر ختم نبوت وہاں پر لگی ہوئی تھی۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ وہ خاتم النبیین بھی ہے۔ بین کتفیہ خاتم النبوت وہو خاتم النبیین، اجود الناس کفا واشرحهم صدرا واصدق الناس لہجہ والینہم عریقا وَأَلْيَنُهُمْ عَرِيقًا۔ کہنے لگے خدا کی قسم میرے مصطفیٰ کی یہ ہاتھ کبھی رکتے نہیں تھے، سخاوت کا مظہر تھا، سینہ آپ کا چوڑا تھا، کبھی آپ کو یہ ڈر نہیں ہوتا تھا کہ آگے کا کیا ہوگا، میرے پاس اگلے دن کا کیا بنے گا۔ جو آتے میرے مصطفیٰ بانٹا کرتے تھے۔ کیوں کہ آپ نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، تمہیں پتہ ہو میں بیٹھا ہوا مدینے میں ہوں لیکن میں صرف گلی والوں کو تقسیم نہیں کر رہا، اللہ نے سارے انسانوں کا رزق میرے ہاتھ میں دیا ہے، سب کو دینے والا میں ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا فرماتے میرے مصطفیٰ اصدق الناس لہجتاً، آئے ہے میرے مصطفیٰ جب بات کرتے تو اتنا نرم لہجہ ہوا کرتا تھا، جی چاہتا تھا مصطفیٰ کے ہونٹوں کو دیکھا کرے۔ وَأَلْيَنُهُمْ عَرِيقًا، طبیعت آپ کی بڑی نرم تھی، طبیعت آپ کی بڑی نرم تھی۔ اب آگے جا کے مولا علی نے یہ تعریفیں کی، اس کے بعد آگے کیا کہا؟ کہنے لگے اذا رآ بدیہتاً فہابہ واذا خالتہ معرفتاً احبہ، کہتے مصطفیٰ کی شان بڑی تھی، اگر آپ پہلی مرتبہ دیکھتے روب کی وجہ سے آپ کا بدن ڈھیلا پڑ جاتا تھا، آپ دیکھ نہیں پاتے تھے، آپ کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ چہرے مصطفیٰ کو مقابلے سامنے آپ دیکھا کریں، آپ دیکھ نہیں سکتے تھے۔ لیکن چند دن جب ان کی غلامی میں جاتے، ان کے پیچھے نماز پڑھتے، ہر ٹائم ہاتھوں کو چوما کرتے، پھر ایک دن ایسا ہوتا کہ مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھے بغیر تمہیں قرار بھی نہیں آتا تھا۔ اے ہے تعریف کرتے کرتے مولا علی نے کہا یقول نعتہ لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلا۔ مولا علی نے جب سب چیزیں بیان کر دی نا، آخر میں کہنے لگا بھائی بیان کرنے والے یہی کہتے ہیں لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلا، مصطفیٰ جیسا نہ پہلے کبھی دیکھا نہ کبھی دیکھ سکتے ہیں، ہم نے اس جیسا کبھی نہیں دیکھا اور نہ کبھی دیکھ سکتے ہیں۔ لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، ہم نے جیسے میرے مصطفیٰ کو جتنی بھی ہم اس کی تعریف کریں، تعریفیں ہم صرف اپنے الفاظ میں بنا سکتے ہیں لیکن وہ چہرہ تو تمہارے سامنے نہیں لا سکتے نا، لہٰذا لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ۔ آخری اور آسان سی بات یہ ہے، علی نے کہا کہ اس جیسا ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں اور نہ کبھی دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے بیٹھنے کو سننے سنانے کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ اور ماشاءاللہ آج یہ ہمارے سپیکر والے دوست نے بھی بہت دل خوش کر دیا، منتظمین کی ان محبتوں نے بہت دل خوش کر دیا، اور آپ لوگوں کی ماشاءاللہ پورے 1 گھنٹہ 10 منٹ آپ لوگ لگاتار محبت کے ساتھ جم کر بیٹھے رہے۔ اللہ رب العالمین آپ سب لوگوں کے بیٹھنے کو، سب لوگوں کی محبتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ ہے سوال؟ چلو ہم نے اپنا حق ادا کر دیا، اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔